مسيلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سالم قال التقى النبي صلی اللہ علیہ وسلم والمشركون في بعض مغازيه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان جنگ ہوئی بعض غزوات میں. فاقتتلوا خوب لڑائی ہوئی. فمال كل قوم الى عسكرهم ہر قوم جو ہے وہ اپنے اپنے خیمے کی طرف چلی گئی, اپنے اپنے ڈیو کی طرف چلی گئی گروپ. وفی المسلمین رجل اور مسلمانوں میں ایسا آدمی بھی تھا لا يدع من المشرکین شاذة ولا فاذة نہیں چھوڑتا تھا مشرکین کے کسی پہلوان کو نہ کسی کمزور کو. الا اتبعها فضربها بسیفه مگر اس کا پیچھا کرتا تھا, اس کو تلوار سے مارتا جاتا تھا. فقیل یا رسول اللہ پس کہا گیا اللہ کے رسول ما اجزا احدهم ما اجزا فلان نہیں ثواب پایا کسی نے بھی ان میں سے جیسا کہ ثواب پایا فلانے نے. خوب لڑائی کی ہے, بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے, اور جتنا اس نے ثواب کمایا ہے ہم میں سے شاید کسی نے بھی اتنا ثواب نہیں کمایا. فقال انه من اہل النار آپ نے فرمایا یہ ناری ہے. فقالوا اینا من اہل الجنہ اینا من اہل الجنہ. بس ہم آپ دل میں یہ سوچنے لگے, کہنے لگے پھر اگر یہ ناری ہے تو پھر کون جنتی ہو سکتا ہے ہم میں سے. جب اس جیسا بہادر آدمی, اس جیسا قربانی دینے والا آدمی بھی ناری ہے تو پھر ہم میں سے کون ایسا ہو سکتا ہے جو جنتی ہو اور جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملے. یقینی بات ہے تو پھر ہم تو جو ہو اس سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں. ان کان ھذا من اہل النار. فقال رجل من القوم لأتبعنه ایک شخص کہنے لگا قوم سے, صحابہ میں سے, کہ میں اس کا ضرور پیچھا کرتا ہوں. فاذا اسرع وابطأ جب وہ جلدی چلتا تھا یا آہستہ چلتا تھا كنت معه میں بھی ساتھ ساتھ ہوتا تھا. حتیٰ جرح یہاں تک وہ شخص زخمی ہو گیا. فاستعجل الموت اس نے جلدی موت کو طلب کیا. وضع نصاب سیفه فی الارض اور رکھا اسی نے تلوار کے دستے کو زمین پر. وذبابہ بین ثدیہ اسی کی چونچ کو اپنے سینے کے درمیان. ثم تحامل علیہ اس پر چڑھ بیٹھا. فقتل نفسہ جو اپنے آپ کو مار دیا. فجاء الرجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص آیا حضور کی طرف دوڑتا ہوا. فقال فرمانے لگا اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. قال وما ذاک آپ نے فرمایا کیا ہے چیز یہ. فاخبرہ پوری صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی. فقال ان رجل یعمل عمل اہل الجنہ آپ نے فرمایا بے شک کبھی کبھار آدمی کام کرتا ہے جنتیوں والا. فما یبدو للناس لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا, آگے چل کر اس کا انجام کیا ہوگا یا آگے چل کر اسی کی آخرت میں کیا ہوگا معاملہ. فإنه من اہل النار وہ جب انجام کے لحاظ سے وہ ناری ہوتا ہے. وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ کبھی کبھار آدمی ناریوں والے کام کرتا ہے, بظاہر طور پر تو وہ ناری لگتا ہے. وَمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ لیکن لوگوں کو اس کے انجام کا ظاہر پتہ نہیں ہوتا. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ذرا ہے کہ وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ انسان کا انجام ہے, لہذا اسی کے ہر آدمی کا انجام جو ہے وہ خیر پر ہونا چاہیے, ایمان پر ہونا چاہیے. چونکہ اسی کا انجام جو ہوا تھا وہ خودکشی پر ہوا, کسی خودکشی پر ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ناری قرار دیا. بہی کا حدثنا حرام موت ہے, اسی حرام موت ہونے کی وجہ سے. اور دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ اسی نے یہ جو لڑائی کی تھی اسے لڑائی کا مقصد جو ہے وہ اسی اپنی ذاتی تھی اور تعصب تھا, حمیت جاہلیہ تھی, اس وجہ سے یہ اس کو آخری انجام جو ہے وہ جنت والا وہ نصیب نہیں ہوا. فرما بھی قال حدثنا محمد بن سعید الخزائی قال حدثنا زیاد بن ربیع عن ابن عمر عن ابی عمران قال نظر انس الی الناس دیکھا حضرت انس نے لوگوں کی طرف یوم الجمعہ جمعے والے دن. فرآ تیالستن دیکھا ان کو چادریں اوڑھی ہوئی تھیں. تیالسہ یہ مخصوص قسم کی چادر کو تیالسہ کہا جاتا ہے جو یہود اوڑھا کرتے تھے, اور وہ کالی چادریں ہوا کرتی تھیں. یہ یہود کا شعار تھا اس زمانے میں.
اور اسی وجہ سے اسی کو یہودیوں کی چادر اوڑھے ہوئے یعنی تیالسا اوڑھے ہوئے. فقال کأنہم الساعۃ یہود خیبر، وہ اب تو ایسے لگے ہیں جیسے کہ یہودی کے خیبر ہو، یہ خیبر کے یہودی ہوں. چونکہ خیبر کے یہودی اس طرح کی چادریں اڑا کرتے تھے، تو اسی چادریں کو اوڑھنے کی وجہ سے ان کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود خیبر کے ساتھ تشبیہ دی. اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری مشابہت بھی غیر کے ساتھ اختیار نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ظاہری مشابہت کی وجہ سے بھی معاملات جو ہیں وہ وہی والے ہوتے ہیں جو اسی کے ہوتے ہیں. بود باش میں بھی وضع قطع میں بھی غیر کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی چاہیے. خصوصی طور پر جب یہ دن آتے ہیں تو ان دنوں کے اندر اس طرح کا کپڑا استعمال کرنا جو ان لوگوں کا شعار ہو. جیسے کالا کپڑا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن جب ان کا شعار بن جائے تو شعار بننے کی وجہ سے ان دنوں میں اس کپڑے کو استعمال سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کا جو تشابہ ہوتا ہے اسی تشابہ سے بھی بچنا چاہیے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا اسی میں سے وہ سمجھا جائے گا. آج کل ان چیزوں کو بڑا خفیف اور ہلکا سمجھا جاتا ہے، ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. فرمایا به قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا حاتم عن یزید بن ابی عبید عن سلمہ کان علی تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیبر، تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں پیچھے رہ گئے تھے، پیچھے تھے بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے. وکان رامدن، ان کی آنکھ پھوٹ گئی تھی، اتھی پئی آنکھ. رامد مانا آنکھ کے خراب ہونا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ خراب ہو گئی تھی. فقال انا اتخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتا ہوں. فلحق به، پھر آیا. فلما بتنا لیلہ، جب ہم نے ایک رات گزاری، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر میں 14-15 دن 20 دن تک قیام ہوا تھا، اور مختلف جو ہے وہ قلعے تھے خیبر کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح فرما رہے تھے. اب آخری جو قلعے تھے اور جن آخری قتیبہ نام اور سلاسلہ نام تھا اسی کا، اور کموس، یہ 3 قلعے آخری جا کر بچے تھے. سارے یہودی سمیٹ کر آخر اسی قلعے کے اندر رہ گئے تھے، اور پوری طاقت کو یہودیوں نے وہاں جمع کر لیا تھا، اسباب کو بھی وہاں جمع کر لیا تھا، بڑی طاقت کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس طرح مقابلے کے لیے صحابہ کرام کا مقابلہ کر رہے تھے. تو اسی آخری قلعے کے فتح ہونے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے بتنا لیلتن، ہم نے رات گزاری. التی فتحت، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کو فتح فرمائی. قال، فرمایا لأوتین الرایۃ غدن، فرمایا عطا کروں گا میں جھنڈا غدن، کل کو. رایہ یہ مخصوص قسم کا جھنڈا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمان کرنے والے کو دیا کرتے تھے. یہ رایا کبھی سفید ہوا کرتا تھا، اور کبھی جو ہے وہ خالص کالا ہوا کرتا تھا، اور کبھی جو ہے وہ نمرہ ہوا کرتا تھا. ایک رایا ہوتا ہے، دوسرا لوا ہوتا ہے. 2 لفظ آتے ہیں حدیث پاک کے. رایا چھوٹے جھنڈے کو کہا جاتا ہے جو نیچے والی گروپ کو دیا جاتا ہے، اور جو لوا ہوتا ہے وہ بڑا والا جھنڈا ہوتا ہے، وہ بڑے والے اسی بڑے ڈب کو دیا جاتا ہے، بڑے کمیشن کو دیا جاتا ہے وہ. تو یہ جھنڈے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رایا بھی ہوا کرتا تھا، اور لوا بھی ہوا کرتا تھا، سفید بھی ہوا کرتا تھا، کالا بھی ہوا کرتا تھا، نمرہ بھی ہوا کرتا تھا. نمرہ مانا سفید کالا، اس طرح کے کسی کپڑے سے بنا ہوا، کسی دھاگے سے بنا ہوا. بہرحال یہ جو آج کل سفید جھنڈا، سفید اور کالا جھنڈا جو ہمارے بزرگوں نے جو وضع کیا ہے، یہ ہمارا وضع کردہ نہیں ہے، یہ جمعیت علماء ہند کے ان مشائخ کا وضع کردہ ہے جو مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان لوگوں کا وضع کردہ جھنڈا ہے، ہمارا جھنڈا نہیں ہے. اس جھنڈے کے خلاف حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا بہت لکھا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جھنڈا نبوی جھنڈا نہیں ہے، یعنی حضور والا جھنڈا نہیں ہے. پہلے انہوں نے یہ لکھا تھا. یہ جس دور میں حضرت نے لکھا تھا اس دور میں حضرت کو جمعیت علماء ہند سے تھوڑی سی ناراضگی تھی، اجتہادی ناراضگی تھی. کوئی حرج نہیں، بڑوں کی ناراضگیاں اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں. زیادہ تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا، اس کا کوئی جاننا ضروری بھی نہیں ہے. بہرحال انسان ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا بہت اس پر کچھ لکھا تھا. جواہر الفقہ کے اندر ایک مقالہ اس پر بھی ہے. لیکن اب کا جو ایڈیشن نیا آیا ہے، اسی نئے ایڈیشن کے اندر متأخرین نے یعنی شیخ تقی اور شیخ رفیع صاحب نے اس مقالے کو ہی نکال دیا ہے. اچھا کیا ہم لوگوں نے، چونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا.
کہ جب جمہور ایک طرف کھڑے ہوں اور دوسری طرف خام خواہ کے لیے اس طرح کی باتیں ہوں جس کی وجہ سے انتشار بڑھے، کوئی فائدہ نہ ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے حضرت والوں نے پھر اس چیز کو پیچھے سے وہ نکال دیا. اب وہ رایا والا بحث جو حضرت کا اسی جواہر الفقہ میں نہیں ہے. ہمارا والا جو جھنڈا ہے، اسی جھنڈے کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح کی ترتیب دی ہوئی ہے اور اس طرح انہوں نے یہ وضع کیا ہوا ہے. کوئی عام جھنڈا نہیں ہے، اسی لیے اسی جھنڈے کی اپنی حیثیت ہے. یہ رایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا عطا فرمایا میں جھنڈا عطا کروں گا غدن ولا اولا یاخذن الرایا غدن، یا فرمایا لے گا وہ جھنڈے کو کل رجل یحب اللہ ورسولہ یفتح علیہ، اللہ کے ساتھ یحب اللہ ورسولہ، اس سے محبت رکھتا ہے اللہ اور اس کا رسول، یا یہ محبت رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. یفتح علیہ، اس پر فتح ہوگی، اسی کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خیبر کی مکمل فتح عطا فرمائے گا، اس کی فتح ہوگی. فنحن نرجوہا، ہر صحابی یہ فرماتے تھے کہ ہم اسی کو امید رکھتے تھے کہ خدا ہمارے ہاتھ سے یہ ہمیں اعزاز بخشے گا. فقیل ھذا علی، پر کہا گیا کہ یہ حضرت علی ہے. فاتاہ وفتح علیہ، یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا. ففتح علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھوں اسی خیبر کے آخری قلعے کو بھی فتح نصیب فرمائے. یہ اعزاز حضرت علی کو ملا، اس اعزاز کی کون نفی کر سکتا ہے؟ آخر حضرت علی بھی تو علی ہے، کوئی عام آدمی تھوڑی ہے. اگر خلیفہ اول نہیں بنے تو کیا حضرت علی کی فضیلت چلی گئی کیا؟ حضرت علی کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے، یقیناً اس کے کافی ساری اس کی دینی خدمات ہیں، ملی خدمات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خیبر کی فتح جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے ذریعے کروائی. اب اس کو خام خواہ کے لیے تنقیص کے طور پر لینا کہ حضرت عمر کے ہاتھ سے فتح نہیں ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے علی عزب اللہ فتح نہیں ہوا، یہ خام خواہ کی باتیں ہیں. پھر اس طرح جب کیا جائے گا تو پھر رفض آ جائے گا کہ جب دوسرے صحابی کی تنقیص کریں گے تو پھر تنقیص کی صورت میں پھر ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. اسی لیے کسی بھی صحابی کے مسئلے میں حد درجے کی احتیاط کرنی چاہیے، پوری خیال رکھنی چاہیے. حضرت علی ہوں، حضرت معاویہ ہوں، یا کوئی اور صحابی ہو، بہرحال اسی کے بارے میں اگر ذرا برابر بھی دل کے اندر کدورت آئی ہے تو وہ کدورت ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. اتنا بڑا نازک مسئلہ ہے صحابہ کا، کوئی معمولی مسئلہ تھوڑی ہے. اگر صحابہ درمیان سے نکل جائیں ہمارے پاس بچے گا کیا؟ پھر تو ایسے ہی گنجے اور ٹھوڑے رہیں گے. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال اخبرني سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، حضور نے خیبر والے دن فرمایا لا اوتی ان هذا رايا غدا رجلا يفتح الله ولا يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس، لوگ رات گزارنے لگے، یذوقون لیلتهم، انتظار کرنے لگے اپنی اور رات کا، ایہم یؤتاها، کس کو یہ خوش نصیب کو عطا کیا جاتا ہے. فلما اصبح الناس، جب لوگوں نے صبح کی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح سے گئے حضور کی خدمت اقدس میں. کلہم یرجون، سب کے سب امیدوار تھے، ان یؤتاها، چونکہ سب اہل تھے نا. فقال این علی، حضور نے فرمایا حضرت علی کہاں ہیں؟ علی بن ابی طالب. فقالوا ہوا یا رسول اللہ، کہنے لگا وہ اللہ کے رسول، یشتکی عینیہ، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پھوٹ گئی ہیں. قال فارسلوا الیہ، اس کی طرف پیغام بھیجو. ہوتی ابھی اس کو لایا گیا. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، حضور نے اس کی آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالا. ودعا لہ، اس کو دعا فرمائی. فبرأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کی وجہ سے حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. کأن لم یکن بہ وجہ، بس یہاں ایسی ہو گئیں گویا کہ حضرت علی کو ان آنکھوں کے اندر کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، مرض تھا ہی نہیں. فاتاہ الرایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رایا حضرت علی کو عطا فرمایا. فقال علی یا رسول اللہ، حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے رسول، اقاتلہم، میں ان سے لڑوں گا، حتی یکونوا مثلنا، یہاں تک وہ ہماری طرح ہو جائیں، یعنی ایمان لے آئیں. میں ان کے ساتھ لڑتا رہوں گا جب تک وہ ایمان لے آئیں. قال انفذ علی رسلک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ہدایت فرمائی. انفذ علی رسلک، او حضرت علی صبر اور تحمل کے ساتھ چلنا، صبر و تحمل اختیار کرنا. حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تو جب اترے ان کے میدان پر. ادعوہم الی الاسلام، سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت ہے. یہ ہے اسلامی فوج کا اصول
کہ جب اسلامی فوج کسی ملک پر فتح کرتی ہے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیتی ہے، اگر ان کے پاس اسلام کی دعوت آئی ہوئی نہیں ہے، اگر آئی ہوئی ہے تب بھی استحباباً ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، دوبارہ ان کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو بتلا، بما یجب علیہم، جو چیزیں ان پر واجب ہیں، جو حقوق اللہ، حقوق من حق اللہ فیہ، اللہ کے حق سے عبادت کرنا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو، رسالت کو ماننا، حق اللہ فی فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا، پس قدم خدا کی یہ کہ اللہ رہنمائی کرے تیری وجہ سے کسی ایک شخص کی، خیر لک من ان تکون لک حمر النعم، نعم بہتر ہے تمہارے واسطے کہ تیرے واسطے لال اونٹوں کی ایک ریوڑ ہو، اتنی ساری تو غنیمت حاصل کرے کہ تیرے پاس لال اونٹوں کا ریوڑ غنیمت کے طور پر ہاتھ لگ جائے، وگو ہتھ اچی بن جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تیرے ہاتھ سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے نصیب کرے۔ یہ اصل جذبہ تھا اسلام کا، مسلمانوں کا، اور اسی جذبے کے تحت مسلمان لڑا کرتے تھے، یہی مسلمانوں کی غرض ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کی غرض ملک گیری نہیں تھی، مسلمانوں کی غرض کسی کو فتح کرنا نہیں تھا، مسلمانوں کا غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ غیر مسلم جب اس مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے اور سپر پاور، سپریم لا اسلام کو مانتے تھے، جزیے کے طور پر اسی مملکت میں رہنا پسند کرتے تھے، تو کوئی جبری طور پر سے ان سے کلمہ تھوڑی پڑھایا جاتا تھا۔ یہ نا مطلب ہے اسلام کی سربلندی کو قبول کرے، بالادستی کو قبول کرے۔ اب اگر اسلام کی سربلندی کو، بالادستی کو قبول کرتا ہے اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، اسلامی مملکت میں رہنے کو پسند کرتا ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہمارے برابر کے شہری کے حقوق ہیں اس کے واسطے، دوسرے نمبر کا شہری کیوں ہے؟ وہ تو ہمارے جیسا شہری ہے، جیسے ہمارے حقوق ہیں ویسے اسی کے حقوق ہیں، کسی بھی لحاظ سے اسی کو امتیاز نہیں ہے، جدا نہیں ہے، یہاں تک اگر اسی کی کسی جان تلف ہوئی ہے تو جان کے بدلے جان دلائی جائے گی۔ یہ اس طرح ذمہ ہے، جو دارالاسلام میں رہنے والا ہے تو سب کا تحفظ ہے۔ فرما به قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وحدثني احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو ومولى المطلب عن انس بن مالك قال قدمنا خیبر فلما فتح الله عليه الحسن ذكر له جمال صفیہ، ذکر کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمال بی بی صفیہ بنت حیی بن اخطب کا، فقد قتل زوجها، بے شک اسی کا شوہر کنانہ بن ربیع قتل ہو چکا تھا، وکانت عروسن، اس نے تازی شادی کی ہوئی تھی، فاصطفیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو اپنے واسطے منتخب فرمایا، فخرج بها، آپ اسی کے ساتھ نکلے، حتی بلغنا سد صحبہ، یہاں تک کہ ہم صحبہ کے مقام پر پہنچے، درے پر پہنچے، صحبہ والے پر، حتی بنا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مباشرت فرمائی، ثم سن حیسن، پھر حیسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چورا تیار کروایا، فی نت صغیر، اور چھوٹے سے چمڑے کے دسترخوان پر، ثم قیل لی، پھر مجھے کہا گیا، آذن، اعلان کر، من حولک، جو تیرے اردا گرد ہیں، فکانہ تلک ولیمۃ علی صفیہ، تو گویا کہ یہی ولیمہ تھا بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ جنگی حالت تھی، جنگ سے غزوے سے واپس ہو رہے تھے، اس وقت پہ کون سی تیاری ہو سکتی تھی؟ جو ما تیسر تھا اسی ما تیسر کے ذریعے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ولیمہ کھلایا۔ ثم خرجنا الی المدینہ، پھر ہم مدینے کی طرف آئے، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہوی لہا وراءہ، دیکھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہوی لہا وراءہ، یہوی ہوا، یہوی ہوین، یہ کہتے ہیں اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، اونٹ کی کوہان پر ویسے اگر ننگے بیٹھا جائے تو بیٹھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر اونٹ والے کیا کرتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان پر یوں اردا گرد کوئی ایسا چادر یا کوئی ایسی ریلی یا کوئی رومال اس طرح کا لپیٹتے ہیں، وہ اس لپیٹنے کے ساتھ وہ کوہان جو ہے وہ چوکور ہو جاتی ہے، جب کوہان چوکور ہو جائے گی تو بیٹھنے میں وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوہان کے اردا گرد چادر کو اوڑھ رہے تھے، یہ ہے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اسی پر چادر اوڑھ رہے تھے تاکہ بیٹھنے میں آسانی ہو۔ ثم یجلس عند بعیرہ، پھر بٹھایا اپنے اونٹ کو، فیاضا رکبتہ، رکھا اپنے گھٹنوں کو، وتضع صفیہ رجلہا علی رکبتہ، رکھا بی بی صفیہ نے اپنے پاؤں کو اس کے اونٹ کے گھٹنے پر، حتی نرکب
اور یہاں تک کہ وہ سوار ہوئیں۔ یوں بی بی صفیہ، چونکہ اونٹ اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر سوار ہونے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، اسی دقت ہونے کی وجہ سے اس پر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ سوار ہوئیں، اور اس طرح وہ اونٹ پر جا کر وہ بیٹھیں، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اونٹ پر بیٹھایا۔ یہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہودیہ خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں، حیی بن اخطب کی بیٹی تھیں اور کنانہ بن ربیع کی بیوی تھیں۔ تازہ ان کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے واسطے منتخب فرمایا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی اور صحابی کے حصے میں آئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر صحابہ نے یہی تجویز فرمایا کہ یہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے، اسی لیے اسی کو آپ اپنے واسطے منتخب فرمائیں، تاکہ اس وجہ سے کہ یہود کے اندر جو قدورت ہے اسی رشتے میں آنے کی وجہ سے ان کے اندر قدورت کم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پھر اس طرح جو ہے ان قبائل کی قدورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہوئی۔ باقی جن کو خدا تبارک و تعالیٰ نے بغض سے بھرا ہوا تھا وہ تو آخر تک اسی پہ رہے، و جن کے لیے خدا نے ہدایت رکھی تھی تو اس وجہ سے بھی خدا تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا۔ جیسے بی بی جویریہ والا واقعہ، اسی وجہ سے بھی پورے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی نصیب فرمائی، ایمان کی دولت سے نصیب ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی دلجوئی کے لیے، تاکہ وہ یہودی بھی اپنے آپ کو دین اسلام سے دور نہ سمجھیں، دین اسلام بھی ان کے واسطے ہے، ان کے بھلائی کے واسطے ہے، ان کے خیر کے واسطے ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاندان کی ایک عورت کے ساتھ نکاح فرمایا، تاکہ یہود کے اندر یہ قدورت اور یہ نفرت کم ہو۔ لیکن وہ تو قبورت ختم ہونے کی نہیں تھی، وہ یہودی تو بغض لیے ہوئے تو ان کے بغضوں کو کون ختم کرے گا۔ فرمایا یحییٰ بن سعید نے طویل سمع انس بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام علی صفیہ، کھڑے ہوئے بی بی صفیہ پر بنت حیی پر بطریق راستے خیبر کے میں 3 ایام 3 دن، حتیٰ عرس بہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دخول فرمایا، چونکہ اس وقت وہ پاک نہیں تھیں، اس پاک نہ ہونے کی وجہ سے 3 دن تک آپ نے انتظار فرمایا، 3 دن کے بعد حضور نے ان کے ساتھ زفاف فرمایا۔ وکانت فی من ضرب علیہ الحجاب، وہ تھیں ان میں سے جن پر حجاب لازم ہو چکا تھا، واجب ہو چکا تھا، ان پر بھی یعنی وہ ازواج مطہرات میں سے تھیں، اسی ازواج مطہرات میں ہونے کی وجہ سے اسی کے اوپر حجاب کرنا ضروری تھا۔ اگر وہ لونڈی ہوتی تو ان پر حجاب کرنا ضروری نہ ہوتا، یعنی ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ ممن ضرب علیہ الحجاب سے مراد ہے ازواج مطہرات میں سے تھیں، وہ لونڈیوں میں سے نہیں تھیں۔ بہی قال حدثنا سعید بن مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابی کثیر قال اخبرنی حمید انه سمع انس یقول اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ 3 لیال، وہ قیام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 دن تک لیبنا علیہ بصفیہ، تاکہ زفاف فرمائیں صفیہ سے، فدعوت المسلمین الی ولیمۃ، پر بلایا گیا مسلمانوں کو ولیمے کی طرف، وکان فیہا من خبز ولحم، اسی ولیمے کے اندر روٹی تھی اور گوشت تھا، وما کان فیہا من خبز ولا لحم، نہیں تھا اس کے اندر روٹی نہ کوئی گوشت، وما کان فیہا الا ان امر بلالا، مقصد تھا جو کچھ بھی وغیرہ حضرت بلال کو فرمایا، بلالن بالانتاء، وہ اسی دسترخوان کے بچھانے کو بچھایا گیا، فالقى علیہ التمر والعقد، اس کے اندر ڈالی گئیں کھجیاں اور پنیر، والسمن اور گھی کے ٹکڑے، فقال المسلمون، پس مسلمان فرمانے لگا، اے دا امہات المؤمنین، یہ ایک امہات المؤمنین میں سے ایک مومنین ہیں، او ما ملکت یمینہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، باندی ہیں، قالوا ان حجبہا، صحابہ کہنے لگے اگر اس کو حجاب کروایا، فہی احدی امہات المؤمنین، پھر تو امہات المؤمنین سے ایک ہیں، فإن لم یحجبہا، اگر اس کو حجاب نہیں کرایا، فیما ملکت یمینہ، تو پھر اس صورت میں وہ باندھی ہیں۔ فلما ارتحل، جب حضور نے کوچ فرمایا، وطالہا خلفہ، وہ گھوڑے کو اونٹ پر پیچھے کی جگہ بنائی، ومد الحجاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کو کھینچا، حجاب کو ڈالا کجاوے کے اوپر، یوں اسی سے پھر پتہ لگ گیا کہ امہات المومنین ہیں اور یہ لونڈی نہیں ہیں، باندھی نہیں ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں روایات میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے، یہ کنانہ بن ربیع کے نکاح میں تھی۔ اب کنانہ بن ربیع جو تھا
ایک دفعہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند جو ہے میرے گود میں آ کر پڑا ہے۔ یہ خواب جب اس نے اپنے شوہر سے بتلایا تو شوہر نے اس کو تماچا رسید کیا کنانہ بن ربیع کہ تو مدینے کے نبی کی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ تیرے عقد میں آئے، وہ تیرے ساتھ شادی کرے، تیری تمنا یہی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے تماچا رسید کیا۔ اسی تماچے کے لگنے کی وجہ سے بی بی صاحبہ کے رخسار پر وہ نشان ہو گیا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کاہے کا نشان ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ نشان ہے وہ اسی کا۔ اور کنانہ بن ربیع یہ اصل میں محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا تھا۔ اسی قصاص میں اسی کنانہ بن ربیع کو قتل کیا گیا، قتل بھی ہو گیا اور ویسے یہ قید بھی ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ تھی کنانہ بن ربیع نے اور کنانہ بن ربیع کے بھائی نے حیی بن اخطب یا ابن حقیق کی یہودی تھا، ایک بہت بڑا سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات کا ایک تھیلا تھا، چمڑے کا تھیلا تھا، اس کو انہوں نے چھپایا تھا۔ چونکہ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ جو بھی منقولی چیز ہے، یعنی جو بھی چیز ہے، سامان، ہتھیار، پیسہ، دراہم، دنانیر اور چیزیں، یہ سب کچھ یہود یہاں چھوڑ کر جائیں گے، کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ یہودیوں نے یہ غداری کی کہ چونکہ قیمتی چیزیں تھیں، اسی قیمتی چیزوں کو انہوں نے اپنے واسطے انہوں نے چھپا رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال غنیمت کو سمیٹوایا تو سمیٹنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہودیوں کے پاس اتنا بڑا دولت ہے۔ آپ نے وہ معلوم کروایا کہ بھائی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ جنگ میں ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جنگ کو اتنا وقت تو عرصہ تو نہیں گزرا کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی دولت وہ ختم ہو جائے، وہ ضرور کسی کے پاس ہوگی۔ آپ نے تفتیش فرمائی لیکن کسی نے بھی سچی نہیں کی، اور وہ کنانہ بن ربیع اور اس کے بھائی نے جو اسی کو چھپا رکھا تھا، بالآخر تک اس نے نہیں مانا کہ یہ کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے علم ہو گیا۔ اپنے 2 صحابہ کو بھیجا، جا کر اسی کو فلاں درخت کے جڑ میں کھودو اور کھود کر اسی خزانے کو، اسی مال کو تم نکال کر لاؤ۔ اب جب وہ نکال کر آئے تو وہ چپ ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غداری کی وجہ سے ان کو بھی قتل کروایا۔ یعنی غداری 2 قسم کی غداریاں تھیں، ان دونوں غداریوں کی وجہ سے ان کو قتل کروایا۔ کچھ 6 آدمی یہود کے اس موقع پر قتل ہوئے تھے، کوئی زیادہ بڑا قتل عام یہودیوں کا نہیں ہوا تھا۔ یعنی فتح ہونے کے بعد جو قتل ہوئے تھے کل 6 آدمی قتل ہوئے تھے۔ یہ کوئی بڑی تعداد نہیں ہے اس طرح کی، اس سے تو زیادہ ان کی قتل جو ہے وہ ہولوکاسٹ میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ چیختے اور چلاتے ہیں۔ اور مسلمان تو ان کے ساتھ ہر لحاظ سے ہر موقع پر جو ہے وہ نرم رویہ چلے ہیں، ہر موقع پر ان کا لحاظ رکھا ہے۔ یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا لحاظ رکھا اور پورا خیال فرمایا اور ان کو پوری سہولتیں دیں، لیکن پھر بھی وہ یہود جو اپنی خصلت بد سے واپس نہیں ہوئے، ان کو بدلا نہیں۔ بھی قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبہ عن حمید بن ہلال عن عبداللہ بن مغفل قال كنا محاصری خیبر، تھے ہم خیبر کا محاصرہ کرنے والے۔ فرما انسان بجراب فیہ شام، پھینکی ایک شخص نے ایک چمڑے کی تھیلی جس کے اندر چربی وغیرہ تھی، فنزعت، تو میں اس پر جھپٹا، لآخذ، تاکہ میں اس کو حاصل کر لوں، فالتفت، تو میں متوجہ ہوا، فیض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر میری نظر پڑ گئی، فاستحییت، میں شرمایا۔ یہ تو غنیمت کی چیز تھی، اس کو اٹھانے کے لیے ہر آدمی اٹھا سکتا تھا، لیکن ایک قسم کی ظاہری ہرس تھی نا، وہ اسی ظاہری ہرس کی وجہ سے اس کو یہ برا لگا کہ میں اسی طرح کیوں جھپٹا اس پر، جس کے سامنے آتا، جس کے پاس ہوتا وہ اٹھاتا، لیکن میں نے جب اس طرح کا عمل کیا تو مجھے اسی وجہ سے بڑی شرم آئی کہ میں نے اس طرح کا کیوں کیا عمل۔ به قال حدثنا عبید اللہ بن اسماعیل قال ابی اسامہ عبید اللہ ان نافع و سالم عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى یوم خیبر عن لحوم الصوم، حضور نے خیبر والے دن سوم کے تھوم کے استعمال سے منع فرمایا، وان لحوم الحمر الاہلیہ، اور حمر اہلیہ گدھوں کے اہلیہ گدھوں کے کھانے سے بھی منع فرمایا، ونہا عن اکل الصوم،
اور منع فرمائی اکل سوم کی حضرت نافع کی روایت میں ہے تنہا انہوں نے اسی کا ذکر فرمایا، ولحوم حمر الاہلیہ حضرت سالم کی روایت میں ہے انہوں نے اسی کا اضافہ فرمایا، گھمر اہلیہ سے منع فرمایا، وہ جدا جدا اس طرح کی دونوں کی روایتیں آتی ہیں، دونوں نے اسی کو منع فرمایا۔ به قال حدثنا يحيى بن قزاء قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي بن ابي طالب سب جا سب اہل بیت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی متعۃ النساء سے خیبر والے سال، وان اکل لحوم اکل حمر الانسیہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمر انسیہ کے کھانے سے بھی منع فرمائی۔ یہ متعۃ النساء متع والا نکاح یا متعۃ النساء جس کو متع کہا جاتا ہے، یہ جاہلیت کے رواجات میں سے یہ رواج تھا، اور شریعت مطہرہ میں بھی یہ جیسے رواجات اور تھے چلتے چلتے چل رہے تھے، اس کے بارے میں مرحلہ وار احکامات آئے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کے شراب کے حکم مرحلہ وار آیا، اسی طرح متع کا حکم بھی مرحلہ وار آیا۔ ایک دفعہ حکم آیا، پھر ایک دفعہ حکم آنے کے بعد پھر ضرورت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، مسلم میں آپ پڑھ کر آئے ہو کہ ایک چادر پر کوئی کس پر کوئی کس پر کوئی کس پر جو ہے وہ متع کر رہا تھا، روایت ہے نا مسلم شریف میں یہ آتی ہے۔ یہ توجیہ کے طور پر امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ متع حرام تھا، پھر حرام ہونے کے بعد اسی شدید ضرورت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وقتی طور پر متع کی اجازت فرمائی، بس عارضی طور پر، کپڑے پر کر رہا تھا، کوئی کس پر کر رہا تھا، کوئی کس پر کر رہا تھا، جو روایت آتی ہے وہ۔ اور اس طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی اسی کی منع فرمائی یا حرمت فرمائی، یا اسی کی خیبر کے موقع پر، فتح مکہ اور خیبر تقریباً ایک ہی ساتھ ہیں، بہرحال یا اوتاس کے موقع پر منع فرمائی، یہ مختلف موقع پر روایات ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحلہ وار اس کے بارے میں ممانعتیں فرمائیں۔ پھر یہ مرحلہ وار جو ممانعتیں تھیں، کسی کو وہ حکم کا پتہ لگا، کسی کو حکم کا پتہ نہ لگا، کسی کو علم ہوا، کسی کو نہیں ہوا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے مسلم شریف میں آپ پڑھ کے آئے ہو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چیز کے قائل تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی کے ساتھ کہنا پڑا کہ اب متع کر کے دیکھا تو میں تجھ پر رجم کروں گا، یہ مسلم شریف میں روایت آئی ہے۔ تو مانا یہ حکم تو تھا، لیکن اس حکم کی قطعیت کا علم، کنفرم علم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا، اس طرح اور صحابہ کو بھی نہیں تھا کہ قطعی طور پر کوئی اس کی ممانعت آ گئی ہے، اور صحابہ کو نہیں تھا، چونکہ یہ چیز کو ایسی نہیں تھی، عام معاشرے کا یہ حصہ نہیں تھا کہ ہر آدمی کرتا پھرے متع، جیسے یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں، یہ نہیں تھا، ضرورت کے طور پر کیا کرتے تھے، جیسے باہر سفر میں گئے یا تجارت پر گئے یا ملک سے باہر نکل گئے تو اس موقع پر یہ اس طرح کے متعات کیا کرتے تھے، جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئے گی، نکاحات کی تفسیر بتائے گی، بڑی تفصیلی روایت آتی ہے بخاری میں۔ جاہلیت میں یہ چیزیں چلتی رہتی تھیں، اسلام میں پھر اس طرح کی مرحلہ وار اس پر سختیاں آتی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی آخری موقع پر بھی اسی کی منع فرمائی، حجۃ الوداع کے موقع پر اسی کی، لیکن وہ حکم بھی کسی کو پتہ لگا، کسی کو پتہ نہیں لگا، اسی لیے صحابہ بعض اسی کے قائل تھے، وہ اس وجہ سے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے اس عمل کی اجازت سنی ہوئی تھی۔ اب جب براہ راست کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سنی ہوئی ہو، جب تک ان کو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کا حکم نہ آئے تب تک وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر، یہ سب اس چیز کے قائل تھے۔ وجہ یہ تھی ان تک یہ چیز پہنچی نہیں تھی، اس وجہ سے وہ یہ چیز کہتے رہتے تھے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حکماً قانوناً اس کا اعلان فرمایا اور اس کی پوری تشریح فرما دی کہ وہ متع جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک میں حرام ہو چکا تھا اور حرام ہے، اب کسی کو بھی اس متع کی کسی بھی صورت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والی حدیث بھی خود اس پر مستدل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی حرمت کا خود ارشاد فرمایا کہ متع حرام ہے۔ افسوس کہ وہ محبان علی
جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو وہ نہیں مانتے، پھر بھی وہ متع کے قائل ہیں، بھلے شوق سے متع کروائیں، ہمیں کیا اعتراض ہے اس پر۔ فرمایا بیوم خیبر لحوم الاہلیہ و حضرت بن عمر نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل لحوم الاہلیہ به حدثنا، فرمایا صلی اللہ یوم خیبر وعن لحوم الحمر ورخص فی الخیل، اور گھوڑوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی۔ به قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا عباد عن شیبانی قال سمعت ابن ابی اوفا اصابتنا مجاعۃ یوم خیبر، ہمیں خوب شوق ہوا خیبر والے دن، فإن القدور، بھوک نے ستایا ہمیں خیبر والے دن، فإن القدور لتغلی، بے شک دیگچیاں ابھی بھڑک رہی تھیں، پک رہی تھیں، جوش مار رہی تھیں، وقال بعضها نضجت، بعض کہتے ہیں کہ نضجت کا لفظ اور بعضوں میں آیا ہے تغلیہ کا لفظ، دو معنی ایک ہی ہے۔ فجاء مناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے والا، لا تاکلوا من لحوم الحمر شیئا، او نہ کھاؤ اسی حمر کے گوشت سے، گدھوں کے گوشت سے ذرا برابر، وَأَهْرِيقُوهَا، اور اسی کو گرا دو۔ وقال ابن ابی اوفا فحدثنا، ہم آپس میں بحث کرنے لگے، انہو انما نہا انہا، اسی سے منع کی گئی ہے، لأنہا لم تخمس، اس وجہ سے کہ اسی کا خمس نہیں نکالا گیا ہے، اسی وجہ سے شاید یہ منع آئی ہے، چونکہ یہ غنیمت کی چیز تھی، اور غنیمت کی چیز سے سب سے پہلے جو ہے فتح کا ہونا، وہ خمس کا نکالنا ضروری ہے، اور ہم نے خمس نہیں نکالا، ایسے ہی ہم نے اس کو استعمال کیا ہے، شاید اس وجہ سے اس کی منع آئی ہے۔ وقال بعض کہنے لگے نہا انہا البتہ، اس سے ہم قطعی طور پر ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم اسی طرح کے گوشتوں کو نہ کھائیں، لأنہا کانت تاکل عذرا، اسی لیے کہ گدھا جو ہے وہ گند کی طرح کھاتا ہے، نجاست کھاتا ہے، اسی نجاست کے کھانے کی وجہ سے اسی گدھے کے کھانے کی ممانعت آئی ہے، اسی کو استعمال میں نہ لایا جائے۔ فرمبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعن عبد الله بن ابي اوفى انهم كانوا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاصابوا حمرا، پائے انہوں نے گدھے، فتبخوها، ان کو پکایا، فنادى مناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکفئوا القدور، او دیگچیوں کو، ہانڈیوں کو گرا دو۔ بھی قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت البراء وابن ابي اوفى يحدثان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال يوم خیبر وقد نصب القدور وقف القدور، تو دیگچیوں کو اپنے چولہوں پر چڑھا چکے تھے، فرمایا گیا اقف القدور، او دیگچیوں کو الٹ دو۔ بھی قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ عن عدي بن ثابت البراء قال غزونا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی حدیث۔ بھی قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ابن زائدہ قال اخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب قال امرنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم في غزوة خیبر ان نلقي لحوم الحمر الاہلیہ نیئتن و نزیجتن، کچا ہو چاہے پکا ہو، ثم لم یأمرنا بأکلہ بعد، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر کبھی بھی ہمیں اس کے کھانے کا حکم نہیں فرمایا۔ بھی قال حدثنا محمد بن ابی الحسن قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال لا ادری انہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اجل انہ کان حمولۃ للناس، سواری ہے لوگوں کے واسطے، اس وجہ سے منع فرمائی، فکرہ، معنی مناسب سمجھا، ان تذهب حمولتهم، کہ ان کی سواری ختم ہو جائے، او حرمہ فی یوم خیبر لحم الخمر الاہلیہ، یا حرام فرمایا اسی کو خیبر والے دن گوشتوں کے اہلی گدھوں کے گوشت کھانے کی وجہ سے، بہرحال اللہ کے نبی نے اس کی حرمت بنا بیان فرمائی۔ حدثنا حسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا زائد بن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر للفرس سہمین، تقسیم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن گھوڑے سوار کے واسطے دو حصے، وللراجل سہمن، اور پیادہ کے واسطے ایک حصہ۔ قال فسرہ نافع، تفسیر فرمایا اس کی حضرت نافع نے، فقال اذا کان مع الرجل فرس، اور جب آدمی کے ساتھ گھوڑا بھی ہو، فلہ ثلاثۃ اسہم، اس کے واسطے تین حصے، دو گھوڑے کے ایک خود کا، فإن لم يكن له فرس فله سهم، تو اس کے واسطے ایک حصہ۔ یہ خیبر سارے کا سارا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا تھا، ایک حصہ جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ آدھا حصہ فتح ہے، بعض آدھا حصہ جو ہے وہ صلح ہے۔ بہرحال جمہور اس طرف گئے ہیں کہ سب کا سب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے زور پر، قوت کے زور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا تھا، اور فتح فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں کی آبادیوں کے لیے یہود کو اجازت عطا فرمائی تھی کہ
کہ تم اسی کو آباد کرو، اور جب تک ہم چاہیں گے تمہیں ان زمینوں پر رکھیں گے، اور جب ہم چاہیں گے تم کو ان زمینوں سے باہر بھی نکال پھینک دیں گے، ہم تمہارے کو اسی سرزمین سے نکالیں گے۔ پھر یہی بات، اسی پر عمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں سارے یہودیوں کو پھر اسی خیبر کی زمینوں سے یا اردا گرد کی زمینوں سے بالکل ان کو ملک نکالی دے دی۔ پھر وہ کمینے جو ہے وہ شام کی طرف اور فلسطین کی طرف دوسرے علاقوں کی طرف وہ چلے گئے۔ باقی چونکہ ایک حصہ آخری جو 3 قلعے تھے، ان آخری 3 قلعوں کے بارے میں چونکہ وہ یہود نے مجبور ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مصالحت کی بات کی تھی، اسی مصالحت کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدھا خیبر جو ہے وہ فتح ہوا ہے، حالانکہ آدھا خیبر فتح نہیں تھا، بلکہ یہود نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کا پورا خیبر جو ہے وہ غنیمت کے طور پر ملا تھا، اور آپ نے اس کی زمینوں کو اس طرح مجاہدین کے اندر تقسیم فرما دیا تھا، اور آخری جو 3 قلعے تھے ان 3 قلعوں کی زمین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے واسطے مختص فرمایا تھا، جسی میں فتق والا باغ بھی اسی میں تھا۔ فرمبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان جبیر بن مطعم اخبره قال مشيت وانا وعثمان بن عفان الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، گیا میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت اقدس میں۔ فقلنا آتیت بنی المطلب من خمس خیبر، ہم نے کہا حضرت آپ نے عطا فرمایا ہے بنو مطلب کو خمس خیبر سے، و ترکتنا، ہمیں آپ نے محروم کر دیا ہے، ونحن بمنزلۃ واحدۃ منک، ہم تو آپ کے ددیالی رشتے کے لحاظ سے ایک ہی ہیں، ہمارا تعلق بھی اسی بنو ہاشم سے ہے، تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں عطا فرمایا؟ عبد مناف سے ہمارا تعلق ہے، سارے چاروں بیٹے ہیں عبد مناف کے، بنو ہاشم بھی اسی کے، بنو مطلب بھی اسی کے، عبد شمس بھی اسی کے، نوفل بھی اسی کے، ہم سارے، ہمارا دادا ایک ہی ہے۔ آپ نے ان دونوں کو، بنو مطلب کو بنو ہاشم کو عطا فرمایا ہے، بنو عبد شمس کو، بنو نوفل کو آپ نے کچھ بھی عطا نہیں فرمایا۔ قال جبیر ولم یقسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ حضور نے تقسیم نہیں فرمایا تھا بنو عبد شمس کے واسطے، بنو نوفل کے واسطے ذرا برابر، ان کو کچھ بھی نہیں دیا تھا خیبر سے، اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو خیبر سے عطا فرمایا تھا۔ به قال حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا برید بن عبد الله نبی بردۃ نبی موسیٰ قال بلغنا مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالیمن فخرجنا مہاجرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں بلغنا، ہمیں خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے ہیں، ونحن بالیمن، جب ہم یمن میں تھے، فخرجنا مہاجرین الیہ، ہم بھی ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، انا و اخوان لی، میں اور میرے بھائی، و انا اصغرہم، اور میں ان میں سے چھوٹا تھا، احدہما ابو بردہ والآخر ابو رحم، ایک ابو بردہ میرا بھائی تھا، دوسرا ابو رحم تھا۔ اما قال بزء، یا کہا کچھ، وبالحبشہ کچھ، اما قال فی 53، یا فرمایا 53 بزء کا لفظ فرمایا، یا 35 فرمائے، یا 52 فرمایا، 32 فرمائے، ورجل من قومی، کچھ لوگ میری قوم کے بھی تھے، فرکبنا سفینۃ، ہم سفینہ میں سوار ہوئے، فالتقینا سفینتنا الی نجاشی، ہم سوار ہوئے اپنی کشتی کے ساتھ نجاشی کی طرف حبشے میں، فوافقنا جعفر بن ابی طالب، ہمارے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی آ کر ملے، فاقمنا معه، ہم آپ ان کے پاس رہے، حتیٰ قدمنا جمیعا، یہاں تک کہ ہم سب کے سب اٹھے واپس ہوئے، فوافقنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح خیبر، ہم آ کر ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خیبر فتح فرما چکے تھے، وکان اناس من الناس یقولون لنا، اور کچھ لوگ تھے ہمیں جو فرمایا کہا کرتے تھے، یعنی اہل سفینہ والوں سے، سبقناکم بالہجرہ، ہم تم سے پہل کر گئے ہجرت میں، ودخلت اسماء بنت امیس، آئیں حضرت اسماء بنت امیس، وہی ممن قدم معنا، وہ بھی ان میں سے تھی جو ہمارے ساتھ چلی تھیں، اللہ حفصہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حبیبی حفصہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا ہے زائرتاً، زیارت ملاقات کے لیے، وقت کانت حاجرت الی النجاشی، تھیں وہ بھی ہجرت کر کے گئی تھی نجاشی کی طرف، فی من حاجر، جو بھی ہجرت کی تھی، فدخل عمر علی حفصہ، حضرت عمر فاروق آئے بی بی حفصہ پر، واسماء عندہا، اور حضرت اسماء بنت امیس بھی بیٹھی ہوئی تھی، فقال عمر حین رآ، حضرت عمر نے فرمایا جب حضرت اسماء بنت امیس کو، من ھذا، کون ہے یہ، قالت اسماء بنت امیس، حضرت حفصہ نے فرمایا اسماء بنت امیس نے، قال عمر الاہل حبشیہ، کہ یہ حبشی والی، حبش والی، ھذہ البحریہ،
حاضی ہی یہ بحریہ یہی ہیں، یعنی سمندر کے ذریعے جو گئی تھیں وہ یہی ہیں. قالت اسماء نام ہاں وہی ہیں. قال سبقناکم بالحجرت، ہم پہل کر گئے تم سے ہجرت میں. فنحن احق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زیادہ حقدار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم سے، چونکہ تم حبشہ کی طرف چلے گئے تھے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، ہم حضور کے ساتھ رہے، اس وجہ سے ہماری فضیلت ہے تم پر. فغضبت، او بی بی اسماء اسی پر ناراض ہوئیں. وقالت کلا واللہ کنتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. واللہ کنتم مع رسول اللہ، قسم خدا کی تم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یطعم جائعکم، وہ حضور تمہارے بھوکھوں کو کھلایا کرتے تھے. ویعظ جاہلکم، اور تمہارے جاہلوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. وَكُنَّا فِي دَارٍ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعْدَاءِ، اور ہم ایسے گھر میں تھے یا ایسی دور سرزمین میں تھے. البغضاء بالحبشہ، جو حبشے میں بغض رکھنے والے تھے. فَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ، ہمارا اس طرح دور علاقے میں جانا اور سفر کر کے جانا اللہ کی رضا کی خاطر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تابعداری کی وجہ سے تھا. وَأَيْمُ اللَّهِ، قسم خدا کی، لا اطعم طعامن، میں کبھی بھی کھانا نہیں کھاؤں گی، کچھ بھی کھاؤں گی پیوں گی نہیں. ولا اشرب شرابن، نہ کوئی پینا پیوں گی. حتی اذکر ما قلت، یہاں تک کہ میں ذکر کروں گی جو تو نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں حضور سے یہ بات کہوں گی کہ یوں حضرت عمر فاروق نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا ہے. وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنَخَافُ، بے شک ہم اسی وجہ سے اذیت والے ہوئے ہیں. وَنُخَافُ، اور ہمیں آنے والے دور میں اسی کا خطرہ بھی ہے. سأذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واسألہ، میں حضور سے یہ ذکر کروں گی، میں ان سے ضرور بالضرور یہ معاملہ پوچھوں گی. فواللہ لا اکذب ولا ازیغ ولا ازید علیہ، قسم خدا کی میں نے جھوٹ بولوں گی، نہ کسی قسم کی میں غلط ملت کروں گی. ولا ازید علیہ، نہ اس پر کوئی میں اضافہ کروں گی. فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس جب آئیں حضرت اسماء حضور کی خدمت اقدس میں، قالت، کہنے لگی، یا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی، ان عمر قال کذا و کذا، حضرت عمر ایسے ایسے فرما رہے ہیں. قال فما قلت لہو، حضور نے حضرت اسماء سے فرمایا تو نے کیا جواب دیا؟ قالت، کہنے لگی، قلت لہو کذا و کذا، میں نے اسے سے یوں یوں کہا ہے. قال، آپ نے فرمایا، لیس باحق بی منکم، وہ نہیں ہے زیادہ حقدار، بی منکم، میرے منکم، تم میں سے، جتنا تمہارا حق مجھ پر ہے ان کا حق تم سے زیادہ نہیں ہے. تم بھی اسی طرح حقدار ہو، اور جتنا حق تمہارا میری ذات پر ہے اتنا حق ان کا بھی ہے، اور کوئی بھی ان کو تمہارے اوپر فوقیت نہیں ہے. وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس اتنی بات ہے کہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے. وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ، اور تم سفینہ والوں کے واسطے دو ہجرتیں ہیں. قالت فقلت فلقد رأیت ابا موسیٰ، پس فرماتی ہیں حضرت اسماء، بے شک میں نے دیکھا حضرت ابا موسیٰ شریک اور اس کے اصحاب سفینہ والوں کو. یأتونی ارسالاً، وہ آیا کرتے تھے میرے پاس فوج در فوج. یسألونی عن ھذا الحدیث، وہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے اس حدیث کے بارے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی تھی. فرمایا، ما من دنیا شیء ہم بھی افرح، نہیں تھی کوئی دنیا میں کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہو. ولا اعظم فی انفسہم، نہ کوئی بڑھ کر ان کے دلوں کے اندر. سب سے زیادہ ان سفینہ والوں کو اسی حدیث سے فرحت ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر اسی کو سب سے اعظم سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے. مما قال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تبصرہ فرمایا تھا. قال ابو بردہ قال اسماء فلقد رأیت ابا موسیٰ، حضرت فرماتی ہیں بے شک میں نے حضرت ابو موسیٰ کو دیکھا. وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثِ مِنِّي، بار بار مجھ سے اعادہ کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے، اس حدیث کو مجھے بار بار سنا. وقال ابو بردہ عن ابی موسیٰ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف چھاہے اگنا اصوات رفقت الاشعریین، بے شک میں اچھی طرح پہچانتی ہوں ان اشعریوں کے نرم نرم آوازوں کو جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے وقت جو میٹھے میٹھے انداز میں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، میں اسی کو اچھی طرح سمجھتی ہوں. حتی یدخلون باللیل، اور جب رات کے ٹائم وہ داخل ہوتے ہیں. وعارف منازلہم من اصواتہم، اور ان کے منزلوں کو، آوازوں کی منزلوں کو، جو قرآن کے پڑھنے کی رات کے ٹائم جو منزلیں مقرر کرتے ہیں، میں ان کے آوازوں کو اور ان منزلوں کو بھی میں جانتا ہوں. وَإِن كُنتُ،
لم ار منازلہم حین نزلوا بالنہار، اگرچہ میں نے ان کی گھروں کو نہیں پہچانا ہوا ہوتا تھا جب وہ دن کو رہا کرتے تھے۔ ومنہم حکیم، ان میں سے ایک حضرت حکیم بھی تھے، اذا لقی الخیل او قال لهم ان اصحابی یامرونکم ان تنظروهم لقی الخیل او قال العدو، جب کسی گھوڑے سے ملتے تھے یا کسی دشمن کو کہتے تھے، قال لهم ان اصحابی یامرونکم ان تنظروهم، میرے ساتھی تمہیں کہتے ہیں کہ تم ان کا انتظار کرو، تم میدان میں کھڑے رہو، میرا ساتھی تمہارا آ کر مقابلہ کریں گے۔ اتنی بہادری اور جرأت کے ساتھ چیلنج کرتے تھے ان مخالفین کو۔ فرما به قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم سمع حفص بن غیاث قال حدثنا برید بن ویتھیو اٹیم وآخر دعوانا